بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کا سفر زندگی ہم انہی کی زبانی سماعت کر رہے تھے۔ چونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ امیر المجاہدین سے محبت کرتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ان کا سفر زندگی انہی کی زبانی سماعت کریں، تو ہم یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امیر المجاہدین نے فرمایا، میرے بچپن اور لڑکپن کا ابتدائی دور اٹک اور جہلم کے درمیان منقسم ہے۔ جہلم میں پڑھ رہا تھا اور چھٹیاں اٹک میں اپنے گاؤں آ کر گزارا کرتا تھا۔ زندگی کے اس سنہری دور سے اگرچہ کئی یادیں وابستہ ہیں، تاہم چند واقعات اب تک ذہن پر نقش ہیں۔ ان میں دو کا تعلق مجھے دوبارہ زندگی ملنے سے ہے، اور اس واقعے میں یہ عرض کروں گا، امیر المجاہدین کے اس واقعے میں ہمارے لیے درس ہے کہ اگر زندگی باقی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت موت سے ہمکنار نہیں کر سکتی، اور اگر وقت پورا ہو گیا تو پھر انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں، جب میں چھٹیوں پر گھر جاتا تو اکثر گاؤں کے کنویں سے پانی بھرا کرتا تھا۔ چونکہ کنویں پر پمپ نہیں لگا تھا، لہذا کبھی بیل جوت کر اور کبھی ہاتھ کی مدد سے پانی نکالا جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ میں نے پانی بھرنے کے لیے کنویں کی ڈور کھینچی اور کنویں کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، لیکن پار نہ کر سکا اور کنویں کے اندر گر گیا۔ گرنے کے دوران میں نے بلند آواز سے اللہ کہا۔ امیر المجاہدین کے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشکل میں اگر بآواز بلند اللہ کہیں تو غیب سے مدد ہوتی ہے۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں، کنویں میں ایک سوتر لڑ ہوتی ہے جس نال کے ذریعے اوپر پانی چڑھتا ہے، اس کے درمیان دو لکڑیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک لکڑی کنویں کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہوتی ہے۔ گرتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے کنویں سے اٹھا کر کنویں کے اندر والی لکڑی پر بٹھا دیا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نیک بندوں کی ہر معاملے میں غیب سے مدد ہوتی ہے۔ آپ تو ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، ذکر الہی کرنے والے، ناموس رسالت کے محافظ تھے۔ اللہ نے آپ کی غیب سے مدد فرمائی۔ میرے لیے اور آپ کے لیے درس ہے کہ ہم بھی نیک بنیں، صالح بنیں، انشاءاللہ ہر معاملے میں غیبی مدد ہوگی۔ امیر المجاہدین آگے فرماتے ہیں، یہ یقیناً ایک معجزہ تھا۔ میں کنویں کی دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ باہر نکل آیا۔ اگر میں پانی سے بھرے گہرے کنویں میں گر جاتا تو پہلے پورے گاؤں میں کوہرام مچتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کئی دن تک میرا پتہ نہ چلتا اور پھر لاش برآمد ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ یوں ایک طرح سے مجھے دوبارہ زندگی ملی۔ گھر جا کر جب میں نے یہ سارا قصہ سنایا تو کوئی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی امیر المجاہدین کے صدقے میں ہمیں بھی نیک بنائے، صالح بنائے، ناموس رسالت کا محافظ بنائے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کے متعلق فرمایا، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں امیر المجاہدین کا ایک فرمان سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، یار تم دین پر عمل تو کرو، وہ وقت دور نہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز والا دور نہ آ جائے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہ ہوگا۔ سارے امیر اپنا مال اٹھا کر دروازے پہ رکھ دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، حکمرانوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے ساری زندگی
یہود و نصارہ کی غلامی کی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ کے غلام بن جاؤ، دین پر عمل کر کے تو دیکھو، پاکستان ترقی یافتہ ہو جائے گا، سپر طاقت بن جائے گا، قرضے سارے ختم ہو جائیں گے، ایسی برکات کا نزول ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا۔ یہ امیر المجاہدین کا یقین تھا کہ جب اللہ اور اس کے حبیب فرماتے ہیں جو متقی ہوتا ہے، جو دین پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرو، ضرور تمہاری مدد ہوگی۔ اللہ ان کے یقین کے صدقے میں ہمیں بھی یقین عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔